حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن مجھے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ اس وقت میری آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ میں نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میری آنکھوں میں لگایا اور ساتھ میں یہ دعا بھی فرمائی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے۔ اس دن سے مجھے نہ تو گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو چہرہ بھوک کی شدت سے زرد ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ بھوکے کا پیٹ بھرنے والے، اے عاجز کو بلند کرنے والے، تو فاطمہ بنت محمد کو بھوکا مت رکھ۔ دعا کی برکت ظاہر ہوئی اور اسی وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرہ مبارک کی زردی پر سرخی غالب آ گئی۔ بعد میں کسی نے پوچھا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس کے بعد میں کبھی بھوکی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ عنہ ابھی لڑکے تھے۔ والد ماجد نے بارگاہ نبوی میں دعا کے لیے عرض کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قریب بلایا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور یہ دعا دی، اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت کا ظہور کچھ یوں ہوا کہ جب کسی بکری یا اونٹنی کا تھن سوج جاتا یا آدمی کے جسم پر کسی جگہ سوجن آ جاتی تو آپ بسم اللہ کہہ کر اپنے سر پر اسی جگہ مسح کرتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے کرم پھیرا تھا، پھر اپنا ہاتھ ورم کی جگہ پر پھیرتے تو ورم دور ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 5 یا 6 سال کا لڑکا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی مبارک گود میں بٹھایا اور میرے لیے اور میری اولاد کے لیے برکت کی دعا دی۔ اس دعا کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ پہچان بن گئی کہ یہ لوگ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ 94 سال کی عمر میں بھی قوی اور توانا تھے اور یقین سے فرماتے تھے کہ مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے۔ میں بچپن میں بیمار ہوا تو خالہ مجھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دستے اقدس پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو دعا سے نوازا، اے اللہ اس کے بال اور کھال میں برکت دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 70 سال کی عمر میں ہوا، لیکن دیکھنے میں آپ 15 سال کے لگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمرو بن حمک رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ سے سیراب کیا تو زبان رسالت پر یہ دعائیہ کلمات آئے، اے اللہ تو اس کی جوانی کو اس کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اس دعا کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ 80 سال کے ہو گئے مگر آپ کا کوئی بال سفید نہ دیکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی مانگا تو حضرت ابو زید عمرو بن اختب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک برتن میں پانی پیش کر دیا۔ پانی میں بال تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس بال کو نکال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اے اللہ اسے حسن و جمال سے نواز دے۔ 94 سال کی عمر میں بھی آپ کی داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ کے سر اور داڑھی پر دستے اقدس پھیرا اور یہ دعا دی، الہی اسے حسن و جمال سے نواز اور اس کے حسن کو ہمیشگی عطا فرما۔ آپ کی عمر 100 سے بڑھ گئی
مگر سر اور داڑھی کے صرف چند بال سفید ہوئے، چہرے پر جھریاں نہ پڑیں اور چہرے کی بشاشت اور رونق آخری عمر تک قائم رہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ اشعار کہے، ایک شعر پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، تو نے سچ کہا، اللہ تیرے دانت نہ گرائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بقیہ عمر خوبصورت دانتوں کے ساتھ گزری۔ آپ کے دانت برف سے زیادہ سفید تھے۔ 100 سال کی عمر ہونے کے باوجود کوئی دانت نہیں گرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی دانت گر جاتا تو اس کی جگہ دوسرا دانت نکل آتا تھا اور یوں معلوم ہوتا جیسے گرا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بن زید حمیسی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے جو زمین کو نہیں چھو پاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ دوسرے صحیح پاؤں کی طرح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت لقیت بن صابرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دونوں پیروں میں ایسا ٹیڑھا پن تھا کہ دونوں پاؤں زمین پر سیدھے نہیں لگ پاتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو میں زمین پر سیدھا چلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ولید بن قیس رضی اللہ عنہ کو برس کا مرض تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو اس کی برکت سے آپ رضی اللہ عنہ صحت یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بحیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعا سے نوازا، اس کے بعد میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھ سمیت میری اولاد کو بھی دعا دی۔ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے ہاں کثیر اولاد پیدا ہوئی، جن میں سے 20 حضرات نے شہادت کا مرتبہ بھی پایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں یوں عرض کی، میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ سن کر نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس آپ کے سینے پر مارا اور دعاؤں سے نوازا، الہی اسے ثابت رکھ، اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعائے نبوی ملنے کے بعد میں اپنے گھوڑے سے کبھی نہیں گرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔